بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے۔ یہ ویڈیو بنانے سے قبل میں نے اپنے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ یا اللہ بارش برسا دے، جب پانی کی آواز آئے گی ویڈیو کے دوران تو میری لوکیشن کا پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث بھی نہیں تھا۔ مجھے ڈر کس کا ہے، جبکہ میں پاکستان میں بھی موجود نہیں ہوں، میں دائرہ غیر میں بیٹھا ہوں، ایک ان نون لوکیشن سے، جس کا شاید ہی میرے سامعین کو نہیں پتا میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں پاکستان سے بھاگا بھی نہیں ہوں، مجھے کسی نے جلا وطن بھی نہیں کیا، تو پھر کیا نوبت پیش آئی کہ مجھے ایک ویڈیو بنانے کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی پڑی کہ یا اللہ بارش برسا دے تاکہ میری لوکیشن کا کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ ناظرین، اس طرح کی صورتحال تب بنتی ہے جب قوموں پہ جہالت کا منبع مسلط کر دیا جائے۔ وہ جہالت کا منبع سیاستدانوں کی صورت میں ہو، صحافیوں کی شکل میں ہو، یا کسی بھی صورت میں ہو۔ جاوید چودھری اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں کہ مراد سعید پی ٹی آئی کے سینئر رہنما واش روم میں بیٹھ کے ساتھ ٹوٹی چلا دیتے ہیں، ٹیپ اوپن کر دیتے ہیں تاکہ پانی کی آواز آنے سے ان کی لوکیشن کا پتہ نہ چل سکے۔ جس شاعر نے یہ مصرع کہا تھا نا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا، وہ شاعر اگر آج زندہ ہوتا تو گلستاں کا حال دیکھ کے یقیناً شرمسار بھی ہوتا اور فخر بھی کرتا کہ میں نے بھی شعر بالکل ٹھیک کہا تھا، جو کہ موقع کی مناسبت سے آج اس گلستاں کے صورتحال پہ، اس گلستاں کے حال پہ بالکل فٹ بیٹھ رہا ہے، جس گلستاں کا نام پاکستان ہے۔ میں آج جو پیغام آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، اس میں بغیر کسی تمہید باندھے پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کس کو دوش دیں اور کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں، کس سے منصفی چاہیں، جبکہ جو منصف ہیں وہی رازدن بنے ہوئے ہیں۔ خواجہ آصف، جو کہ آپ کے ملک کا وزیر دفاع ہے، جس نے آج سے چند سال قبل اسمبلی کے فلور میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ پاک آرمی اس قوم کی ہڈیوں سے گوشت بھی نچوڑ کے لے گئی ہے اور اس سے یہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اس سے اپنا بجٹ پورا کر رہے ہیں۔ اس خواجہ آصف نے اب ایک نیا بیان دیا۔ یاد رہے کہ پاک آرمی کے خلاف یہ بیان دینے کے بعد وہ خواجہ آصف کہتا ہے کہ جب میں الیکشن نائٹ والے دن 2018 میں الیکشن ہار رہا تھا تو میں نے قمر جاوید باجوہ کو میسج کیا اور اگلی صبح میں الیکشن جیت گیا۔ یعنی کہ وہ خواجہ آصف جو پاک آرمی کے خلاف فرضہ سرائی کرتا رہا، اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے، اس کو دوبارہ اسمبلی کے راہ ہموار کی کس نے؟ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے۔ میں یقیناً نہیں چاہتا کہ آپ لوگ مجھے ملٹری کورٹس میں پیش کریں، میں یقیناً 9 مئی کے واقعات میں بھی ملوث نہیں تھا، میں یقیناً پاکستان بھاگا بھی نہیں ہوں چھوڑ کے، میں اپنی مرضی سے دائرہ غیر میں حلال رزق کی تلاش میں آیا ہوں تاکہ اپنے وطن کی معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے میں بھی کوئی کنٹریبیوشن کر سکوں منی ریمیٹنسز کے ذریعے۔ اسی خواجہ آصف کو سب نے دیکھا کہ بعد میں اسمبلی کے فلور پہ اسٹیبلشمنٹ نے پہنچا دیا، جس کی تصدیق، جس کی تائید ہمارے ایکس جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ انہوں نے بھی کی ہے۔ اب وہ خواجہ آصف اسی اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے، وہ خواجہ آصف جو بیساکھیوں کے سارے اسمبلی میں آیا، اسی اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے یہ ہرزہ سرائی اگل رہا ہے، یہ زہر بک رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں یہ محب وطن نہیں ہیں، یہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں گلف کنٹریز کے علاوہ یہ پاکستان کے غدار ہیں، یہ پاکستان کے خلاف زہر بکتے ہیں۔ خواجہ صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن خواجہ صاحب آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے تو قریب سے بھی نہیں گزری۔ میرے دوستو، یہ وہ شخص ہے جس کے سب سے بڑے انویسٹر چڑھتے سورج کی سرزمین جاپان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس کی سیاست میں سب سے زیادہ انویسٹ کرتے ہیں۔ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ میں اس وقت چڑھتے سورج کی سرزمین جاپان میں موجود ہوں۔ یہاں سیال کوٹ میں اسی خواجہ آصف کے حلقے سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ اگر یہ کہا جائے
کہ پاکستان کے جس ضلع کے سب سے زیادہ پاکستانی اس ملک جاپان میں موجود ہیں تو وہ ضلع سیالکوٹ ہوگا، یہ بات بے جانا ہوگی۔ اس کے باوجود اس نے گلف کنٹریز کو سائڈ پہ کر کے ایک ایسے ممالک، گلف کنٹریز میں جو ممالک آتے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ وہاں اکثریت لیبر کلاس کی ہے، وہ لوگ جو اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں اپنا پیٹ کاٹ کے محنت مزدوری کر کے، وہ لوگ بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے ہم ہیں، لیکن ان پاکستانیوں کی ریمیٹنسز کو اس نے کھاتے میں بھی گن لیا، ان کی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ بھی اس نے دے دیا، جبکہ پاکستان کے جو جتنے اوورسیز دائرہ غیر میں بستے ہیں گلف کنٹریز کے علاوہ ان سب کو اس نے غدار اور جو ہے وہ اس نے گھٹیا اور اس نے غدار کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نواز دیا اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے۔ میں حیران ہوں کہ وہ لوگ جو اس کے آئیں دائیں بائیں شائیں کر رہے تھے، بیٹھ کے دائیں بائیں آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے، ان لوگوں نے اس کو ایک منٹ کے لیے بھی نہیں روکا۔ خواجہ آصف اپنی زبان کو لگام دو، تم مغلظات بک رہے ہو۔ میرے دوستوں، میں چاہتا تھا کہ میں ہلکے کی سیاست کروں اپنے آباء و اجداد کی طرح، لیکن آپ یقین کریں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ سیاستدانوں کا اتنا ابتر حال دیکھ کے، سیاستدان اتنے بلو دا بیلٹ چلے جاتے ہیں، اتنا گھٹیا پن دیکھ کے میں بھی یہ سوچنے میں مجبور ہو گیا ہوں کہ اگر مجھے شرافت کی زندگی گزارنی ہے تو سیاست سے میرا لینا دینا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خواجہ آصف جس کو یہ تک نہیں پتا یا ایک مخصوص پارٹی کے بغض میں، پاکستان تحریک انصاف کے بغض میں اور عمران خان کے بغض میں لتھڑا ہوا یہ خواجہ آصف، یہ مغلظات کا ڈھیر، یہ گندگی اور غلاظت کا ڈھیر خواجہ آصف ایک مخصوص پارٹی کے بغض میں یہ تک بھول گیا کہ اس کے سب سے بڑے انویسٹر جو ہیں وہ گلف کنٹریز کے علاوہ دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس کی سیاست میں سب سے زیادہ پیسہ لگاتے ہیں۔ میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں لیکن میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ میرے دوستو، میں انتہائی شرمسار ہوں ان پاکستانیوں کے سامنے جو یہاں اپنے بچوں کو حلال رزق کی کمائی کھلانے کے لیے آئے تھے، اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے، وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور انہوں نے وصیت کی کہ ہمارے تابوت پاکستان لے کے جائے جائیں پی اے ای کے ذریعے اور وہاں کی مٹی ہمیں نصیب کروائی جائے، ہمیں پاکستان میں ہمارے ملک میں دفن کیا جائے۔ میں ان لوگوں سے شرمسار ہوں۔ وہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ کاش ہم دیار غیر میں ہی دفن ہو جاتے، اگر ہم نے یہی تانے سننے تھے، اگر ہم نے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ خواجہ جیسے گھٹیا شخص سے ہی لینا تھا۔ مجھے میرے سیالکوٹ کے بھائی کی کال آئی، ایک دوست کی، انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنی سابقہ زندگی پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں اور آنے والی پہ توبہ کرتا ہوں کہ میں اس کو ووٹ دیتا رہا، اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ خواجہ آصف، چاہے اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہو، اس کے ساتھ کوئی بھی قوت ہو، یہ سیالکوٹ کی گلیوں میں ذلیل و رسوا ہوگا اور لوگ اس کو جوتے ماریں گے۔ یہ پارٹ 1 ہے، میں پارٹ 2 کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ آؤں گا اور آپ کو بہت کچھ بتاؤں گا، مزید انکشاف کروں گا اس خواجہ آصف کے بارے میں، اور آپ کو پورا پوسٹ مارٹم کروں گا اس کا اعداد و شمار کے ساتھ۔ یہ ایک تعارفی ویڈیو تھی، اعداد و شمار کے ساتھ پورا پوسٹ مارٹم کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے ممالک کے کون سے پاکستانی اپنے ملک کی جو معیشت ہے اس کو سنبھالا دیے ہوئے ہیں اور اپنے ملک کی معیشت کی مضبوطی کے لیے دن رات محنت مزدوریاں کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، مجھے اندازہ ہے کہ ہم کس درد اور کس کرب سے گزر رہے ہیں اس وقت، کیونکہ اس کے الفاظ ہمارے پہ پہاڑ بن کے ٹوٹے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہر رات کے بعد سورج نکلتا ہے اور دن آتا ہے، اجالا آتا ہے۔ جب دن آئے گا، جب سورج نکلے گا، جب اجالا ہوگا، تب اس طرح کے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کا احتساب کیا جائے گا اور مثال بنایا جائے گا ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کے صحیح معنوں میں دشمن ہیں اور شیر کی کھال اوپر لپیٹ کے اندر سے بھیڑیے ہیں، جو ہماری ماؤں کی عزتوں کے محافظ نہیں ہیں۔ اس طرح کے سیاستدان خواجہ آصف جیسے جو 2 منٹ میں ہماری حب الوطنی کو اپنے پیروں تلے روند دیتے ہیں۔ میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق دے، اپنے حصے کا دیا جلائے رکھے۔ بہت شکریہ۔